کی کوئی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اچھا فارن پالیسی پہ ایک چیز بتائیں بھائی صاحب کہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وہ 3 نومبر کو پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہندوستانی مداخلت کا اور ہم نے دفتر خارجہ بھیج دیا ہے 3 نومبر کو. اور لاسٹ ویک جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا اس کا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو موجودہ ایویڈنس ہے میں اس کے بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا, ہم ایکوزیشن نہیں کرتے, ہم رسپانسبل ہیں. اور یہ وہ 2 دن بعد انہوں نے پھر خود کہنا شروع کر دیا نہیں بھارتی مداخلت ہے. دیکھیں ہماری جو اس وقت جو کیا ہوا تھا؟ ہمارا جو بیسک پرابلم گورنمنٹ کا اس وقت ہے کہ ہمیں دیکھیں کوآرڈینیٹڈ ہمیں ایک ایفرٹ کرنا ہے. کوآرڈینیٹڈ ہماری جو بھی رسپانسز ہوں کوآرڈینیٹڈ ہونے چاہیے. ہماری فارن آفس جو کرتا ہے اس کو فوج کو پتہ نہیں ہوتا, جو انٹیریئر منسٹری کرتی ہے وہ فارن آفس کو پتہ نہیں ہوتا. سو ہر بندہ اپنے اپنے کام کر رہا ہے. اس طرح میں آپ کو بتاؤں ایسے ہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. فورن ہمارے انٹیریئر منسٹر کچھ اور بات کرتا ہے, فارن منسٹر کچھ اور بات کرتا ہے, فوج کچھ اور بات کرتی ہے, ایجنسیز کچھ اور بات کرتی ہیں. دیکھیں اس طرح تو ہم بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ رل کے رہ جائیں گے, بالکل رل کے رہ جائیں گے. اب چونکہ میں تھوڑا سا انٹرفیئرنس پہ ایک صرف بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جو بھی ہمارا اس وقت ہے جو وار آن ٹیرر, سو کالڈ وار آن ٹیرر کی بات چل رہی ہے, سارا کچھ چل رہا ہے. اچھا عمر چیمہ لائن پہ ہاں جی ان کو لے لیں. جی السلام علیکم چیمہ صاحب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم چیمہ صاحب. وعلیکم السلام سر. اچھا چیمہ صاحب ابھی ہماری انصارہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اور ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی جو کاؤنسل ہیں ڈاکٹر ایکیو خان کے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ پیش کیا ہے کورٹ میں, ایک طرح سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ لیٹر لکھا گیا ہے. آپ کی میرے خیال میں بات ہوئی ہے ڈاکٹر ایکیو خان سے, آپ نے جو رپورٹ فرنٹ پیج پہ دی نیوز کی چھپی تھی اسی ہفتے جو گزشتہ ہفتے, تو اس میں آپ کی جو بات ہوئی تھی ڈاکٹر ایکیو خان سے, انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے باہر کسی امریکن صحافی کو. نہیں اصل میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ امریکن نہیں ہے, یہ سائمن ہینڈرسن ہے, یہ برٹش جرنلسٹ ہے. اچھا تو یہ پہلے بی بی سی کے کارسپونڈنٹ رہے ہیں پاکستان میں 77 میں, اور اس کے بعد یہ فائنینشیل ٹائمز کے کارسپونڈنٹ تھے, پاکستان میں دوبارہ آئے. تو ان کو انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا. میری جب ایکیو خان صاحب سے بات ہوئی تھی میں نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ یہ جو لیٹر کے کنٹینٹس ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں, یہ آپ نے ان کو دیا تھا لیٹر. انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے بارے میں تو پریزیڈنٹ مشرف کا یہ کہنا ہے, یا انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے جی کہ لیٹر انہوں نے رستے میں ریکور کر لیا تھا, ادھر جانے نہیں دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آگے فارورڈ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے کنٹینٹس کو ڈینائی نہیں کیا لیٹر کا. اچھا لیٹر لکھا. ہاں جی, اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واشنگٹن پوسٹ میں جو سٹوری چھپی تھی چائنا کی کے حوالے سے کہ پرولیفریشن کے حوالے سے, تو اس میں بعد میں ڈاکٹر صاحب نے ایک نیوز کی کوئی ہمارے جنگ گروپ کے کوئی کارسپونڈنٹ تھے, تو ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی جو کہ یہ نیوز میں چھپی پہ تھی. اس میں انہوں نے یہ ویریفائی کیا تھا کہ جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کے کنٹینٹس ہیں وہ ان کے اس لیٹر سے لیے گئے ہیں. گو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لیٹر میں نے دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں مشرف نے پاس آن کیا یا کس نے کیا. تو آپ کی سینس چیمہ صاحب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اور وہ ڈینائی نہیں کر رہے؟ یہ بالکل انہوں نے لکھا ہے, اور جو اس کی یہ جو سائمن ہینڈرسن ہے اس کے بارے میں وہ اپنے لنکس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیمہ صاحب میں ویسے ہی ان سے ان کے جو بیرسٹ کاؤنسل ہیں ان سے پوچھنا چاہیے تھا, لیکن میں اس وقت نہیں پوچھا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ انہوں نے خط جو لکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا اس لیے تھا کہ انہیں خدشہ تھا شاید انہیں یہاں پاکستان میں قتل ایلیمینیٹ کیا جائے, مطلب اپنے جو ہیں وہ ان کو مار دیں, ہم مار دیں, یعنی گورنمنٹ میں, مطلب کیا یعنی یہ واقعی ان کی سوچ تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے اس ایشو پہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے 1-2 دفعہ ان سے ٹائم بھی مانگا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کہتے تھے کہ یہ کورٹ میں ایشو ہے تو میں بعد میں اس سے ڈیٹیل میں بات کروں گا. لیکن جو لیٹر کے کچھ پورشنز جو کوٹ ہوئے ہیں, سائمن ہینڈرسن نے اس پہ ایک سٹوری بھی کی تھی, اس میں جو کوٹ ہوئے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں یہ جو لیٹر لکھ رہا ہوں آپ کو, یہ میں اسی لیے لکھ رہا ہوں کہ in case I'm they eliminated. might try to get rid of me to cover up all the things they get Dirty done by things. me. Yes, that's true. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب, ہمارے کارسپونڈنٹ ہیں رپورٹر انویسٹیگیشنز دی نیوز. اچھا 2 منٹ ہے بیفور وی گو ٹو بریک, آپ وہ بات کر رہے تھے انٹرفیئرنس کے حوالے سے. مجھے ایک جو ابھی ریسنٹلی جب یہ یو ایس جو چیئرمین آئے تھے جوائنٹ مائک ملن آئے تھے, مجھے اس کا بھی یہ افسوس ہوا کہ ہمارے آرمی چیف کو ان کو سوات نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. بیکاز دیکھیں ان کا تعلق کوئی نہیں, آگے جو ہمارے ایک پرسیپشن ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں,
اس سے مزید reinforce اس سے مزید ریئیکشن ہوتا ہے. دیکھیں ہم امریکہ کی نہ جنگ, ہمیں ان کی جنگ نہیں لڑنا, ہمیں اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے اور اپنا ہوم گراؤنڈ سولوشن ہونا چاہیے. تو میرا خیال وہ تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اٹ واز ناٹ شاید اس کا یہ ہو کہ ایک ملن شاید واحد, وہ پتہ نہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن شاید وہ واحد شخص ہیں جو کچھ پاکستان کی سائڈ لیتے ہوئے کچھ اسٹیٹمنٹس وہاں دیتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہوئے. مطلب وہ یہ ڈرامہ نہیں کرتے کہ وہ پاکستان آ کے پرو پاکستان پھر باہر جا کے سخت اینٹی پاکستان, وہ ادھر بھی پرو پاکستان باتیں کرتے ہیں. تو شاید یہ ریزن ہو. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بات ہمیں اس مائنڈ سیٹ کا خیال رکھنا چاہیے جو مائنڈ سیٹ ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آئی تھنک وی ریڈی فار بریک. We should go for a break. اس پہ آتے ہیں پھر وہ let's get back to the NRO after this break. Okay, we're back. انصر بھائی صاحب, چودھری احمد مختار, غلط نام کو ڈالا جو بھی ہوا, لوگ سسپینڈ کیے گئے, کہاں ہیں, کیا فائدہ ہوا ججمنٹ کا, نلیفیکیشن NRO کا, اگر لا امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے. دیکھیں ابھی ایک بات کلیئر نہیں ہے کہ کیا ان کا نام اکتوبر 5 2007 سے پہلے جو ECL تھی, کیونکہ اس پوزیشن پہ ہمیں واپس جانا ہے, اس وقت احمد مختار کا نام تھا کہ نہیں, وہ ڈفرنٹ ایشو ہے. لیکن ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو کل میں نے یہ کہ جنہوں نے امپلیمنٹ کیا قانون, دیکھیں کل میں نے پرائم منسٹر کو سنا, اور جو پرائم منسٹر صاحب کا فرمانا تھا میری سمجھ سے بالا تر تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر جس کا اپیرنٹلی نام ECL پہ تھا اس کو روک دیا گیا, یہ پورے پاکستان کی توہین ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے عزت کا مقام ہے. یہ رول آف لا ہے جس کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے اور جس کے لیے ہم نے جنگ کو لڑنا ہے آگے. یہ کیسی بات ہوئی کہ ECL پہ نام انصار عباسی کا ہے اور ایون ECL پہ نہیں ہے, جب روکنا ہوا تو اس کو تو آپ نے روک دیا, اور ایک منسٹر کا نام ECL پہ ہے تو اس کے لیے قانون کو ختم کر دیا. دیکھیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی بالکل پرائم منسٹر صاحب کی. اسی طریقے پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو کون گرفتار کر سکتا ہے, وہ تو خود گرفتار کرنے والوں میں سے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ہی از این ایبسکانڈر. انٹیریئر منسٹر جناب رحمان ملک صاحب انڈر دا لا, according to the Supreme Court, ہاں بالکل, according to the accountability court جہاں پہ ان کا کیس چل رہا ہے, he is an absconder, a fugitive of law. ایک بندہ جو قانون کا بگوڑا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, وہ تو دوسروں کو پکڑنے والا ہے. دیکھیں ہم کس قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ میں نے اسی لیے پچھلے دنوں ایک بات کہی تھی جو سخت بات ہے, میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. جو پرائم منسٹر صاحب کا مسئلہ ہے نا, کہ پرائم منسٹر صاحب کی وہ ویژن نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک پرائم منسٹر کی. ایسی بات میں ایکسپیکٹ کبھی نہیں کرتا. دیکھیں یہ تو خوشی کی بات ہے, میں کہتا ہوں دیکھیں ہماری جو ریسنٹ یہ 5-6 ماہ کی جو ہسٹری ہے, ہم نے 2 کام ایسے کیے ہیں کہ ہمارا قد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں بہت بڑا ہے. ایک ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری جو ہوئی ہے, جس کے بعد 31 جولائی کا فیصلہ آیا, اور پھر یہ NRO, ایک گندا قانون جو شاید ملک کی جو شاید پوری ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں آیا ہوگا, دنیا کی ہسٹری میں نہیں آیا ہوگا, یہ آیا اور ہم نے اس کو ختم کروا دیا. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس پاکستان کے لوگوں کے لیے. اچھا امریکیوں کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا اس پہ ویسے؟ دیکھیں بنایا تو انہوں نے تھا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بنا تھا وہ. دیکھیں امریکیوں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں, وہ ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں استعمال کرتے رہیں. ان کو وہی لوگ سوٹ کرتے ہیں جو ان کے اشاروں کے اوپر ناچتے رہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا بیسک پرابلم ہے, اور یہی بات جب آپ امریکنز کو کرتے ہیں, اگر میں کروں, جب میرا ایکسپیرینس ہے, تو وہ آپ سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. دیکھیں ہمیں, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, ہمیں ان لوگوں نے غلام بنا کے رکھ دیا ہے, پہلے مشرف صاحب نے, اور یہ اسی رستے پہ چل رہے ہیں. ہم تو ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ریورسل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے اس پہ NRO جو ہے, یہ جو اتنا بڑا بولڈ ڈیسیجن نلیفائی کینسل کر دیا, ختم, واٹر ڈاؤن ہو رہا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, رحمان وارنٹ ہوا, نہیں پکڑ سکتے, پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں. ریٹائرمنٹ ان کی سسپینڈ کر دیا جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی چودھری احمد مختار کی کیس میں. تو بیسکلی واٹر ڈاؤن ہو رہا ہے NRO. دیکھیں نہیں, یہ جس قسم کا ریئیکشن آیا نا, ایکچولی گورنمنٹ میں ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کہ یہ جب بھی کوئی اسٹریٹجی ان کی کوئی نہیں ہوتی, انڈیویجول ریئیکشنز ہوتے ہیں, ہر ایک آئسولیٹڈ انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو پتہ نہیں کہ ان کا منسٹر کیا کہہ رہا ہے. یہ تو پاکستان کی کہانی ہے. نہیں, پاکستان کی اس گورنمنٹ کی خاص طور پر یہ کہانی, یہ تو ہے میسی. اچھا ڈاکٹر مبشر حسن سے میری آج بات ہو رہی تھی, اور میں نے ان سے پوچھا اسی کے بعد میں مبارکباد دی, تو کہتے ہیں مجھے ابھی مبارکباد نہ دو, مجھے خدشہ ہے کہ کہیں موجودہ حکومت یہ بیوقوفی نہ کر جائے جو
نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں 10 سال پہلے بیوقوفی کی، اسٹورمنگ دا سپریم کورٹ. کیا میں نے